عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. ریا و سمعہ کا بیان کل شروع ہوا تھا. اس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی قرآن کی روشنی میں کہ ریا اور سمعہ جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے اور ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور بندہ گناہگار ہوتا ہے، مستحق عذاب ہوتا ہے. قرآن کی 4-5 آیتیں آپ نے سماعت کی تھی. اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریا اور سمعہ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے. ریا کا مطلب دکھاوا اور سمعہ کا مطلب سننے کے طور پر کوئی کام کرنا، ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگ سنیں اور پھر اچھا کہیں اور پھر وہ آواز اس کے کانوں میں پہنچے. حدیث نمبر 1 ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے. دجال جو ہوگا مسیح دجال، ایسے تو بہت سارے دجال نکلیں گے لیکن جو مسیح دجال ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا. اس کے چہرے پر کافر لکھا ہی ہوگا، یعنی کافر. اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا. آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا سبزے اگائے گی. اتنا خطرناک، اس سے ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف یہ ہے کہ اس کے بارے میں نہ تمہیں بتا دوں. حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے. شرک خفی یعنی شرک ہے. آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، یعنی دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتا ہے. تو یہ دکھاوا اور یہ ریا ہے، یہ اس دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. شرک مطلب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حدیث نمبر 2 امام احمد نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ریا ہے. شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ریا. ریا مطلب دکھاوے کے طور پر کوئی کام کرنا، اسے ریا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا شرک اصغر ایسی چیز ہے جو مجھے تم پر زیادہ خوف ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے. وہ ریا ہے. بیہقی نے اس حدیث میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جا کر دیکھو وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور خیر ملتا ہے. جب یہ بدلہ لینے والے بدلہ مانگیں گے اللہ سے، مولا ہم نے تیری عبادت کی، اس کا ہمیں بدلہ عطا فرما، ثواب عطا فرما. اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے جو کام کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، تو جس کے دکھاوے کے لیے کام کیا تھا بدلہ اسی سے لے لو، دیکھو کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے. تو وہاں لوگوں کے پاس سے کیا ملے گا؟
لوگ تو وہاں ایک ایک نیکی کو ترستے ہوں گے، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، وہاں تو سب اپنے اپنے حساب میں پڑے ہوں گے کہ میرا حساب کب کیسے ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، دوسرا تو ایک بھی نیکی دینے والا ہے نہیں، اور دوسرے کے کیا تم خود بھی کسی کو ایک نیکی نہیں دو گے، کوئی بھی وہاں کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء اور اولیاء بھی سب اپنے اپنے حساب میں پڑے ہوں گے، اپنے حساب میں گمے ہوں گے کہ اب ان کا حل کیا ہوگا، لیکن ایک ہی ذات ہوگی جو کہے گی انا لہا، حضور فرمائیں گے ہاں ہاں میں ہی ہوں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے، حضور شفاعت کریں گے تب جا کر کے شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ بہرحال میدان محشر بھی یہ حضور کی شان دکھانے کے لیے ہی قائم کیا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ حضور کی کیا شان ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب وہاں پر سب ختم ہو جائے گا، وہاں کسی کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، اور اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے نیکی ڈھونڈو، جس کے دکھاوے کے لیے کیا تھا اس سے مانگو جا کر کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ریا جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، ذرا بھی دکھاوا جو ہوگا یہ ہمارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے اس میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھا جائے، لوگ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھا جائے، بس یہ دیکھا جائے کہ اللہ اور رسول اس سے راضی ہوں گے یا نہیں، اگر راضی ہوں گے تو وہ کام کرو بھلے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اور اگر لوگ خوش ہو رہے ہیں اس کام سے اور اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں تو وہ کام نہ کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس سے لوگ تو خوش ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور رسول خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3، امام احمد و ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس دن میدان محشر قائم ہوگا اور سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، تو اس وقت ایک ندا کرنے والا، آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس نے بھی کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا، اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کیا، شامل کیا، تو ندا کرنے والا کہے گا کہ وہ اپنا ثواب اسی شریک سے لے لے، جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ شامل کیا ہے، اسی سے اپنا ثواب لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے بالکل بے نیاز ہے، پاک ہے، وہ کسی کا، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے جس نے ایسا کام کیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا ہوں لیکن اس نے حقیقت میں لوگوں کے لیے کیا ہے، تو وہ اپنا ثواب انہی سے لے لے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شرکاء میں شرکت سے بے نیاز ہوں، تمام شریک میں شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی اس کا کچھ ثواب نہ دوں گا، اور ایک روایت نے فرماتا ہے میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عمل کیا تھا، جس کے لیے کام کیا تھا، جس کے دکھاوے کے لیے کام کیا تھا، اللہ فرمائے گا وہ اسی کے لیے ہے، میرے ذمہ اس کا کچھ نہیں، اس نے میرے لیے کام نہیں کیا کہ جو مجھ سے ثواب کی امید رکھے، جس کے لیے کیا تھا وہ اس سے امید رکھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ریا جو ہے بڑا خطرناک زہر ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔
حدیث نمبر 5 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں نظر فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اور تمہارا روپیہ پیسہ دھن جائیداد کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ خدا کی بارگاہ میں صرف تمہارے اعمال دیکھے جاتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ جو زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا اسی کا مقام خدا کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، مال و دولت نہیں دیکھی جاتی، خدا کی بارگاہ میں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اعمال میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنی نیک دلی ہوگی، اتنا ہی ثواب خدا کی بارگاہ سے اسے ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائے گا، اور بالکل اس کا ثواب اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے اعمال کی بنیاد پر ثواب ملتے ہیں، روپیے پیسے اور شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ملتے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ نے حسن نہیں دیا اور وہ نیک عمل کرے تو اس کا عمل قبول نہیں، ایسا نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں اس کا عمل بھی قبول ہوتا ہے جو بد شکل ہے، اور اس کا بھی عمل قبول ہوتا ہے جو اچھی شکل والا ہے۔ بس یہاں یہی دیکھا جائے گا کہ نیت کس کی اچھی ہے۔ نیت جس کی اچھی ہے اس کا اعمال بھی مقبول ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہوگا جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری اور مسلم میں جندب یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔ سنانے کے لیے کام کرے گا، کوئی ایسا عمل کرے کہ لوگ میرے بارے میں سنیں اور میری باتیں بیان کریں کہ وہ اتنا بڑا سخی ہے، اس طرح کرے، تو سنانے کے لیے اگر ہو تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور جو دکھانے کے لیے کرے گا تو اس کی بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ سنانے کا مقصد ہو نہ دکھانے کا مقصد ہو، صرف اور صرف خدا کی رضا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے فقیروں کو مال و دولت بھیجتے تھے، اور ان کے گھر کا حصہ چلتا تھا، غریبوں کا گھر چلا کرتا تھا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آتا تھا۔ جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہو گیا تو اب وہ آنا تو بند ہو گیا، جو روپیہ پیسہ آتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے دربار سے آیا کرتا تھا۔ دنیا میں رہے تو اس طرح دیتے تھے کہ پتہ ہی نہیں کہ غریب جن کو مل رہا ہے، آپ دیکھیں گے اگر کسی کو آپ 5 روپیے بھی پہنچائیں گے اس کے پاس تو پہنچ جائے گا، لیکن اس کی یہ خواہش ہوگی کہ دیا کس نے، دینے والا کون ہے۔ جہاں تک وہ کوشش کرے گا، معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیا کس نے ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے وہ آدمی چھپانا چاہتا ہے اپنا نام، تو پھر اس کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ امام زین العابدین دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آتا ہے۔ جب وصال ہو گیا اور جانا بند ہو گیا، آنا بند ہو گیا، تب پتہ چلا کہ یہ تو انہی کے دربار سے آتا تھا۔ جب تک وہ باحیات تھے تب تک ہمیں ملتا تھا، اب وہ باحیات نہیں ہے تو ظاہری آمدنی کیا ہو گئی، بند ہو گئی ہے۔ تو ایسا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7 طبرانی اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا کا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، یعنی چھوٹا سا حصہ بھی ریا کا ہو، دکھاوے کا ہو تو وہ بھی شرک ہے، اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں جو پرہیزگار ہیں، چھپے ہوئے ہیں
اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دے تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ ایسے بندے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ کیسے بندے؟ ایسی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی نیک بندوں کی کہ اللہ کا نیک بندہ خدا کی بارگاہ میں ادنا سا درجہ بھی ریا کا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور خدا کے تمام بندوں میں زیادہ نزدیک، زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ چھپے ہوئے کیسے؟ کہ وہ راتوں رات عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ راتوں رات عبادت کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں۔ خدا کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں، لوگ جانتے ہی، لیکن ہے تو پرہیزگار۔ عبادت کا خدا کی بارگاہ میں تو پر کوئی جانتا نہیں، بھلے نہیں جانتا ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں تو مقبول ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے بندے خدا کی بارگاہ میں زیادہ نزدیک ہوتے ہیں کہ اگر ایسے بندے کسی مجلس میں غائب بھی ہو جائیں تو لوگ انہیں کوئی تلاش نہ کرے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی مشہور ہوگا ہی نہیں تو اسے تلاش کون کرے گا؟ ایک عام آدمی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے اور 2 دن غائب رہے تو آپ کا خیال نہیں جائے گا کہ وہ آیا تھا گیا کہاں، ایسا نہیں جائے۔ لیکن کوئی خاص آدمی یہاں پر آئے، آپ اس سے روز ملاقات کرتے ہیں، وہ اگر 1 دن غائب ہو جائے تو آپ سمجھیں گے ارے وہ کہاں چلا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، وہ مشہور ہو چکا ہے، لوگ اس کو سب جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پھر مثال بیان فرمائے کہ اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں کوئی تلاش بھی نہ کرے، وہ کسی جلسے جلوس میں نہ جائیں تو انہیں کوئی ڈھونڈنے بھی نہ جائے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اگر وہ گواہی دے کسی بات پر وہ گواہی دینے کے لیے آ جائیں تو لوگ پہچان بھی نہ پائیں کہ یہ آدمی اس کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے، تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے لیکن لوگوں میں مشہور نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں اور یہ لوگ ہدایت کے امام ہیں اور علم کے چراغ ہیں، کہ جو عبادت ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف ان کا خدا جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ واقعات کی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک غلام تھا، اس کو ایک آقا نے خرید لیا، تو آقا نے جب خرید لیا تو اب آقا کا حق بن گیا کہ وہ آقا کی خدمت کرے، لیکن خریدنے سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ آقا سنو، میں تمہارا غلام تو بن جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم دن کو مجھ سے جتنا کام لینا چاہو لے لینا، لیکن رات کے وقت مجھے تنہا چھوڑ دینا، رات کے وقت مجھے تنہا چھوڑ دینا۔ اس نے آقا نے یہ بات منظور کر لی کہ ہم کو جو کام لینا ہے دینی میں لے لیں گے، فل ٹائم اس کا کام لے لیں گے، تو اس نے قبول بھی کر لیا۔ بہرحال جب اس کو لے کر گئے تو ایک عالی شان امیر آدمی تھا، آقا تھا، تو اس نے بہت سارے کمرے اسے دکھائے کہ تم ان میں سے جو بھی کمرہ پسند کرو گے تم کو رہنے کے لیے دے دیا جائے گا، لیکن اس غلام نے سارے کمروں میں سے ایسا کمرہ پسند کیا جو ٹوٹا پھوٹا تھا اور بوسیدہ تھا، ٹوٹا پھوٹا تھا اور بوسیدہ تھا۔ تو بہرحال اس نے پسند کر لیا۔ آقا نے اعتراض بھی کیا کہ تم نے ایسا کیوں پسند کیا؟ اس نے کہا بس مجھے اسی میں سکون ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی۔ تو بہرحال وہ دن کو خدمت کرتا تھا اور رات میں اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا، دن کو خدمت کرتا، فل خدمت کرتا، رات میں تنہا چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ رات کو دن بھر تو اپنے آقا کی خدمت کرتا تھا اور رات میں خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ وہ رات اس نے کیوں مانگی تھی؟ خدا کی عبادت کے لیے، اور پھر وہ روزانہ رات کو یہی دعا کرتا تھا، مولا مجھ پر میرے آقا کا حق ہے، میں جس کا غلام ہوں، اگر اس کا حق نہ ہوتا تو مولا میں تیری دن میں بھی عبادت کرتا، رات میں بھی عبادت کرتا، لیکن مجھ پر میرے آقا کا حق ہے تو میں دن میں اس کی خدمت کرتا ہوں، مولا رات میں تیری عبادت کرتا ہوں، جو مجھ سے کوتاہی ہو جائے اسے معاف کر دینا۔ روزانہ وہ یہ دعا کرتا تھا، اور دعا کے ساتھ ساتھ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہاں سے لے کر کے آسمان تک چھت پھٹ جاتی تھی اور نور کی ایک روشنی ہوتی تھی، نور کی روشنی ہوتی تھی، اسی روشنی میں وہ گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن آقا رات کے وقت
اٹھا اور ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گیا جس کمرے میں وہ رہتا تھا، اور اس نے وہ روشنی دیکھ لی، اس نے اپنی بیگم کو بھی جگایا، اس کو بھی دکھایا کہ اس بندے نے عبادت کرنے کے لیے جگہ مانگی تھی، اور وہ اس طرح دعا کر رہا ہے کہ مولا دن میں اگر میرے آقا کی خدمت نہ ہوتی تو میں دن میں بھی خدمت کرتا، رات میں بھی مولا تیری عبادت کرتا، مولا میری کوتاہی کو معاف کر دینا۔ جب آقا نے سنا تو اس نے سوچا کہ اب میں اسے آزاد کر دوں گا، تو دوسرے ہی دن یا اسی وقت وہ پہنچا اور کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کے نام پر ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم دن میں بھی خدمت کرو اور دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی عبادت کرو۔ لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ میرے آقا کو میری بات پتہ چل گئی ہے، میرا راز جو تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جس راز کو چھپانے کے لیے میں نے بوسیدہ کمرہ کا انتخاب کیا تھا، اب وہ راز فاش ہو چکا ہے، تو مولا مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ فوراً ہی وہ زمین پر گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو ایسے لوگ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ایسے لوگ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اور جو وہ دعا کر دیتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آقا جانتا نہیں تھا کہ یہ عبادت گزار ہے، جب سے جان گیا تو اس نے ایسی دعا مانگ لی کہ اس کی زندگی ہی وہیں سے ختم ہو گئی۔ تو ایسے لوگ خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ حضور نے مثال بیان فرمائی کہ اگر وہ غائب بھی ہو جائیں تو کوئی انہیں تلاش بھی نہ کرے، گواہی دینے کے لیے آئے تو کوئی پہچانے بھی نہ، لیکن یہ لوگ تو ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں، ان سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ دوسرا کوئی شریک نہ ہو۔ بہت سارے لوگ نماز اس لیے پڑھنے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے جمعہ 8 دن ہوئے نماز پڑھنے گیا اور نماز کی تعلیم دے رہا ہے، نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ سوچ کے بھی بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ اور رسول جس چیز سے راضی ہوتے ہیں اس کام کو کیا جائے تو ہی بندہ کامیاب ہو سکتا۔ اگر لوگوں کا دیکھنے گیا تو پھر اس سے وہ عبادت نہ ہو پائے گی۔ انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو